اسٹوڈینٹس ہم ٹاپک پڑھ رہے تھے کہ رول آف قائد اعظم، اچیومنٹ آف قائد اعظم ایز اے گورنر جنرل. 13 ماہ میں انہوں نے کیا کچھ کیا. بحری اور بری افواج، بحری بیٹا جو سمندری فوج ہوتی ہے، بری جو زمینی فوج ہوتی ہے، تو حالات کو بہتر لانے کے لیے انہوں نے ہیڈ کوارٹر بنائے. کیا بنائے؟ اچھا جی، اسلحہ فیکٹری کا قیام بھی آپ کے دور میں آیا، یعنی کہ آپ نے یہ چیز کو نوٹ کیا کہ اسلحہ فیکٹری ضرور ہونی چاہیے. دشمن ممالک ہمارا بھارت، آپ نے اسلحے کی فیکٹری کا قیام بھی ہے. قائد اعظم نے دوسرے مسائل کے ساتھ ساتھ خارجہ پالیسی کی طرف بھی خصوصی توجہ دی. خارجہ پالیسی کیا ہوتی ہے بیٹا؟ خارجہ پالیسی کو سمجھنے میں نے اسی لیے ہائی لائٹ کیا کہ میں اس کا میننگ بچوں کو دوران اسٹڈی بتا سکوں. دوسرے ممالک کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ خارجہ پالیسی ہے. ہم نے دوسرے ملک سے کس طرح تعلقات کرنا ہے، اپنے نیبر سے کیسے ملنا ہے، دوسرے ممالک سے کیسے ملنا ہے، یہ سارے کے سارے خارجہ پالیسی بنانی ہے ہم نے کہ ہم نے دوسرے ممالک سے، اقوام سے کس طرح چلنا ہے. ہمسایہ ممالک اور دیگر بڑے ممالک کے ساتھ تعلقات کو استوار کیا جائے، جو کہ ہماری خارجہ پالیسی کے بنیادی مقاصد میں شامل ہے. ہمارے بنیادی مقاصد میں کیا کچھ شامل ہے؟ یہ سارا کچھ خارجہ پالیسی میں ہی بتایا گیا. قائد اعظم کی مدبرانہ شخصیت، مدبرانہ بڑی شخصیت کی بدولت، عقل مند شخصیت کی بدولت پاکستان اقوام متحدہ کا رکن بن گیا. یعنی کہ اقوام متحدہ ایک ادارہ ہے جو تمام اقوام کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا رکن بن گیا، جس نے جنگ بندی، ان کے کچھ ذیلی جو ہیں مطلب کہ آگے گروپس ہیں جیسے کہ کونسل، اسی طرح ان کے اقوام متحدہ کے ادارے ہیں، پاکستان اس کا رکن بن گیا. قیام پاکستان کے وقت جہاں بے شمار مسائل تھے، وہاں تعلیم کے میدان میں بھی کامیابی حاصل کرنا ضروری تھی. قائد اعظم نے اس مسئلے کی طرف خاص طور پر توجہ دی اور آپ نے 1947 میں، یہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، 1947 میں پہلی تعلیمی کانفرنس منعقد کی. پہلی تعلیمی کانفرنس کب منعقد ہوئی؟ 1947. آپ کی نظر میں تعلیم کا مقصد اخلاقیات کی تشکیل تھا، بڑا اہم، یعنی کہ اخلاقیات، ایٹیکیٹس، مینرز، مورل، اخلاق کیسے ہونے چاہیے ہمارے. آپ کی خواہش تھی کہ پاکستان کا ہر شہری قوم کی بے لوز خدمت کرے. بیٹا یہ بے لوز کو میں جان بوجھ کر ڈبل انڈر لائن کر رہا ہوں. بے لوز کا میننگ سمجھ لیں، بغیر لالچ کے، بغیر مقصد کے، بغیر ذاتی مفاد کے. آپ نے نوجوانوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کو لازمی قرار دیا. آپ نے کہا کہ اگر نوجوان چاہتے ہیں کہ ہم ترقی کریں تو ان کو تعلیمی محاذ میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم حاصل کرنا ہوگا، تبھی ہم دوسری اقوام کے ساتھ مقابلہ کر سکیں گے. قائد اعظم کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں. دیکھیں آگے دیکھیں، بڑا افسوس ہے. قائد اعظم کے جسم میں جب تک جان رہی انہوں نے پاکستان کی ہر ممکن خدمت کی. خرابی صحت کے باوجود اہم فائلوں کا مطالعہ کرتے تھے، دیکھتے تھے، ریڈنگ کرتے تھے، پھر ان پر پوائنٹس دیتے، کومنٹس کرتے، پھر اس کام کی کریکشن کرتے. یہ نہیں کہ جی یہ کام ایسے خراب کر دیا، خراب کر دیا، اس کو صحیح کرو، ایسے نہیں ایسے کرو. یہ ساری ڈیٹیل آپ بتاتے اور بڑا ڈیپلی ان کا اسٹڈی کرتے. اگرچہ قائد اعظم بیماری میں بہت کمزور کر دیا تھا. آپ کو پتہ ہے قائد اعظم کو کون سی بیماری تھی؟ ٹی بی. اس کے باوجود آپ کے حوصلے پست نہ ہوئے، مرض کو فرض کے آڑے نہ آنے دیا، مرض کو فرض کی راہ میں رکاوٹ نہ بننے دیا. اگر ہم یہ کہیں کہ قائد اعظم نے اپنے خون سے پاکستان کی آبیاری کی ہے تو یہ بیجا نہ ہوگا، یہ غلط نہ ہوگا، یہ بالکل ٹھیک بات ہوگی کہ قائد اعظم ہی کی بدولت آج ہم اس پاکستان میں آزاد فضائیہ میں سانس لے رہے ہیں، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں. اور قائد اعظم نے اپنے خون سے اس کو آبیار کیا، اس کو پانی دیا، اور قائد اعظم کے ہم پر بہت سے احسانات ہیں. قائد اعظم زندہ باد.